میاں صاحب یہ کیا سلسلہ ہے کہ یہ سہیل آفریدی صاحب آئے ٹی وی پہ بیٹھے انٹرویوز دیے، خیال تھا کوئی برف پگھل رہی ہے، وہاں پر بھی انہوں نے سخت موقف رکھا اور اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو ایک مارچ بڑا مارچ لے کے آئیں گے. تو یہ ادھر یہ انٹرنلی ایک ایشو بنا ہوا ہے اور اس پہ اب کیا ڈیولپمنٹس ہیں؟ دیکھیں قائد صاحب، کوئی برف نہیں پگھلی، نہ ہی کوئی ان کا اپنا جو ہے وہ کیا بنایا تھا، یعنی کہ اپنا بنایا کھیل تھا وہ کہ ناکام ہو گیا ہے. آج وحدت المسلمین کے جو سربراہ ہیں علامہ راجہ ناصر، ان سے میڈیا کی گفتگو ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آپ کو دعویٰ یاد ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 20 لاکھ لوگ میں لے کے ستمبر کو آؤں گا. آج انہوں نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرنی تھی، آج وہ وہاں پر گئے، ان کے پاس 20 لوگ نہیں تھے ان کے ساتھ، اور وہاں پر وہ 4:30 بجے گئے. 4 بجے ملاقاتوں کا وقت ختم ہو جاتا ہے، وہ 4:30 بجے وہاں پہنچے ہیں. جب وہ 4:30 بجے خود ہی پہنچیں گے اور جب وہ ملاقات کا وقت گزار کے پہنچیں گے تو اس کا مطلب وہ خود ملاقات نہیں کرنا چاہتے. اصل میں سہیل آفریدی صاحب خود ملاقات نہیں کرنا چاہتے، اور موجودہ جو قیادت ہے وہ بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرنا چاہتی. وہ اس لیے کہ اگر ملاقات ہو گئی، بانی پی ٹی آئی نے کوئی آرڈر دے دیا تو وہ کرنا پڑے گا، اس لیے وہ فوری طور پر حکومت سے مذاکرات ہی چاہ رہے ہیں. جو 20 لاکھ لوگ ہیں ان کا ایک خود وہ ان کا اندرون خانہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دعویٰ کر دیا ہے. اللہ کرے ہمارے جو ہے نا حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں اور نوبت نہ آئے کہ ہم جو ہے وہ اس کی طرف آئیں، احتجاج کی طرف، کیونکہ 20 لاکھ لوگ لانا تو درکنار. طلال چودھری صاحب کہتے ہیں 2 لاکھ لوگ لے کے آ جاؤ. اور آج جو اڈیالہ جیل کے سامنے ہوا وہ دیکھنے والا تھا کہ وہاں پر 20 لوگ نہیں تھے، شاید خٹک صاحب تھے اور سہیل آفریدی صاحب تھے، ان کا عملہ تھا اور 7 چند لوگ تھے. یہ تو کوئی وہاں پر اسٹرینتھ نہیں تھی. برف کوئی نہیں پگھلی، بس ایسے ہی معاملہ چلنے ایسے ہی چلے گا. یہ تو ہم دیکھیں نا، میرے خیال میں وہ جو پارٹی کی ممبر ہی نہیں ہے علیمہ خان صاحبہ، وہ زیادہ بندے موبلائز کر لیتی ہیں، ان سے نہیں ہوتے. مگر چلیں میں اب دوسرے ایشو کی طرف آتا ہوں. جی یہ فرمائیے کہ میاں صاحب اور ادھر بھی ایک جو ہے ہلچل ہے اور انہیں ڈر ہے ہماری مناپلیاں جو ساڑھے دہا لگے نے، معافی چاہتا ہوں یہ میں پنجابی محاورہ غلط یا صحیح استعمال کر رہا ہوں کہ یہ ہماری مناپلیاں رہیں. ادھر جو ہمارا جو ریاستی سٹرکچر ہے یا جو سیریس سیکشن آف دی اسٹیٹ ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کام چل نہیں رہا اور اس طرح چلنا کوئی نہیں ہے، لہٰذا ادھر بھی تو ایک جنگ جاری ہے نا. ادھر بھی تو محبتیں جو ہیں وہ ایک لیول تک ہیں. زرداری صاحب علیحدہ ناراض ہیں. یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ قائد صاحب اس حوالے سے 3 بڑی خبریں ہیں. ایک بڑی خبر یہ ہے کہ اس جو رواں ہفتے کی ہم نے بات کی تھی اس میں ڈیولپمنٹ ہے. شریف خاندان نے ایک میٹنگ بلا لی ہے مری میں اس ویکنڈ پہ، اور اس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی ہوں گے، نواز شریف اس کی صدارت کریں گے، بی بی مریم بھی ہوں گی، اسحاق ڈار صاحب بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بااعتماد جو ہے وہ ساتھی بھی ہوں ان کے. وہاں پر ایجنڈا جو ہے وہ اوپنلی ایجنڈا تو یہ ہے کہ کشمیر میں الیکشن ہوا ہے، حکومت سازی کرنی ہے، اور وہاں پر وزیر اعظم جو ممکنہ ہوں گے ان کا انتخاب کرنا ہے اور ان کا جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے کہ کون سا ہوگا. اور ساتھ ساتھ جو ایکشن کمیٹی ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی، وہ جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر کالعدم ایکشن کمیٹی، اور احتجاج ہو رہا ہے، اس کے احتجاج سے کیسے نپٹنا ہے. لیکن خبریں اور ہیں. خبریں یہ ہیں کہ جو زرداری صاحب ناراض ہیں، بلاول صاحب ناراض ہیں اور شدید ناراض ہیں، اور اس حوالے سے پیغام رسانی بھی ہو رہی ہے، پیغام رسانی ہو بھی رہی تھی اور وہ پیغام رسانی کارگر نہیں ہو رہی. اس حوالے سے بھی بات چیت ہوگی کہ اگر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جاتی ہے، یا یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ صدر زرداری جو ہیں وہ اپنے آپ کو الگ کر کے پارٹی کو بھی الگ کر لیتے ہیں، تو حکومت کیسے چلے گی؟ پھر اعتماد کا ووٹ نہ لینا پڑ جائے اور صدر زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم کو یہ نہ کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لیں. اگر اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا تو 1 ووٹ کی حکومت ہوگی، وہ کہیں بھی ووٹ جا سکتا ہے. پھر صورتحال کیا ہوگی وہ بھی ڈسکس ہوگا. اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ڈسکس ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ اگر ایسی صورتحال بنتی ہے تو پھر میاں نواز شریف پہلے بھی کہہ چکے ہیں یہ شہباز شریف کو کہ وہ حکومت سے نکلیں، پھر الیکشن کی طرف جائیں، دوبارہ الیکشن ہوں گے اور دوبارہ ہم جیت کے آئیں گے، کیونکہ ان کو اعتماد ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی جو ہے وہ پاپولیرٹی زیادہ ہے، وہاں سے وہ زیادہ سیٹیں لے سکتے ہیں اور قومی اسمبلی کا الیکشن جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اکثریت سے جیت کر دوبارہ آ سکتے ہیں. اور یہ بھی ایک تجویز آ رہی ہے
کہ پھر میاں نواز شریف چاہتے ہیں کہ وہ خود وزیر اعظم بنے اور خود میدان عمل میں آئیں اور خود جو ہے فیصلے کریں اور آگے جو ہے وہ سیاست کو لے کے چلیں. لیکن صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ غصے میں ہیں, پیپلز پارٹی غصے میں ہے, بلاول بھٹو زرداری میاں صاحب مجھے ایک بات تو بتائیں, بہت شدید غصے میں ہیں اور ان میں یہ چلے غصہ کر لیں, غصہ ہی رہ گیا ان کے پاس, اور کیا رہ گیا؟ سوشل بیس آپ کے پاس ہے نہیں, خواہشیں آپ کی بہت بڑی ہیں, فیصلے کون کرے گا؟ یہ فیصلے کر سکتے ہیں میاں صاحب؟ بات یہ ہے کہ جو پچھلے کچھ عرصے میں ہوا, جس طریقے سے یہ ایک پاور سٹرکچر, ایک جسے بار بار ہائیبریڈ خواجہ آصف صاحب تو بہت ہی اس کی ماشاءاللہ قوالی کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی کرتے رہتے ہیں. وہ اس میں کیا فیصلہ تسی کی کرنا ہے؟ دیر آل ایٹ دی ریسیونگ اینڈ. اب مسئلہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جو ایک مسئلہ بن گیا ہماری ریاست کے, یعنی کہ یہ لائبلٹیاں خود بن گئے ہیں. اب اسٹیٹ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ بڑی لائبلٹی تھی جو جیل میں ہے یا یہ لائبلٹی ہیں جو باہر ہیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے میاں صاحب, اور باقی انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ لیکن قاضی صاحب کیا اگر ہم اس صورت کو ڈسکس کر لیتے ہیں سر, اس صورت کو امیجن کر لیتے ہیں, ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے, فرض کریں اللہ نہ کرے ایسا ہو, یہ سسٹم ایسے چلنا چاہیے, جمہوریت چلنی چاہیے, ڈی ریل نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر کیا جو نگران اگر سیٹ اپ آئے گا, کیا وہ نگران سیٹ اپ الیکشن کرائے گا؟ کیا وہ پہلے مجھے آپ ایک سوال کا جواب بتائیں. جو نگران سیٹ اپ ہے وہ اس کی مدت لمبی ہو گئی تھی, اور کیا اس کے بعد جو قومی حکومت ہے وہ نہیں بن سکتی؟ پھر ایک آئینی عدالت بھی ہے, وہ قمر دلشاد صاحب کہتے ہیں ان کے پاس بھی جایا جا سکتا ہے. نہیں, آپ نے یہ کہا کہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. اچھا, ابھی تک نہیں ہوئی؟ میں نے اطلاع نہیں ملی اس بات کی کہ ابھی تک ڈیریل نہیں ہوئی. مگر بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ تو پھر اگر یہ کام نہیں چلتا تو ہمیں پتہ ہے کہ آئینی عدالت بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پھر جو ہے بعد میں خدا نخواستہ جو ہے. لیکن قاضی صاحب یہ تو سلسلہ آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آ جائے گا. لیکن ایک آج بدنیتی پر مبنی ایک جو ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ تو اس کو نہیں کہوں گا کہ سازش ہوئی ہے, اور وہ سازش کالعدم جو ایکشن کمیٹی ہے اس کی جانب سے ہوئی ہے. انہوں نے سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک مطالبہ کیا ہے کہ 13 اگست 1948 کی جو قراردادیں ہیں اقوام متحدہ کی, اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کیا جائے. اس کے مطابق انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ جو فوجی انخلاء ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ کیا جائے, غیر فوجی انخلاء جو ہے وہ کیا جائے. لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے, بلکہ ان کو معلوم ہے, اصل میں انہوں نے سازش کی ہے کہ اس وقت جو قرارداد پاس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پہلے جنگ بندی, پھر اس کے بعد فوجی انخلاء دونوں طرف سے, اور پھر اس کے بعد غیر فوجی انخلاء. پاکستان نے تو یہ اس پر عمل کیا ہے. پاکستان نے وہاں سے غیر فوجی انخلاء کیا, قائد صاحب ایک سیکنڈ, وہاں سے فوجی انخلاء کیا, غیر فوجی انخلاء کیا, وہاں سے جتنے بھی پاکستانی یا جتنے ہیں وہ وہاں جائیداد نہیں خرید سکتے. انڈیا نے جا کر وہاں پر قبضہ کر لیا, انڈیا نے وہاں 370 کو ختم کر دیا. وہاں اس وقت کیا پاکستان بھی ایسا کر لیتا؟ پاکستان نے نہیں کیا. یک طرفہ طور پر یہ سازش, یہ جو ہے مطالبہ, یہ کیوں کیا گیا ہے قائد صاحب؟ یہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ جو وہ کالعدم وہ گروہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر جو ہے امن ہو, وہ اس شرح کو خراب کرنا چاہتا ہے, وہ اس ماحول کو خراب کرنا چاہتا ہے, تو یہ وہ کر کسی لیتے اور نا. کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے. ان قراردادوں کو یک طرفہ طور پر اور سیاق و سباق سے ہٹ کر جو ہے وہ مطالبات کر رہا ہے, اور اس حوالے سے سخت سے سخت ایکشن جو ہے بنتا ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے. وہ ایکشن کر لیں, پہلے ایکشن نہیں کر رہے آپ, مگر یہ جو پولیٹیکل سٹرکچر بیٹھے ہوئے ہیں کس طرح ہینڈل کیا انہوں نے, why they let the situation to come to that level, so I think they are more responsible.